أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. इंतहाई काबिल एहतराम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तफसीर का प्रोग्राम बितौफ़ीक़िल्लाह जारी है और आज हम सूरह हामीम अस्सजदा से आगाज़ करना चाहेंगे। ये सूरह मुबारक मक्का में नाजिल हुई थी और उसकी 53 आयात है। ये हामीम सजदा इसका एक नाम है और दूसरा नाम फुस्सिलत, सूरह फुस्सिलत। फुस्सिलत इसलिए कि इस सूरत की जो तीसरी आयत है उसमें यह लफ्ज़ मज़कूर है, किताबुन फुस्सिलत आयातुहू। एक ऐसी किताब जिसकी आयत खोल खोल के बड़ी वज़ाहत के साथ बयान की गई हैं, बड़ी तफसील के साथ। तो फुस्सिलत इस सूरह का नाम रखा गया।
اور حامیم السجدہ بھی حامیم سے شروع ہونے والی بہت سی صورتیں ہیں، تو اس کو حامیم السجدہ کیا ہوگی، تو اس کو حامیم السجدہ اس لیے نام دیا گیا کہ یہ وہ حامیم ہے جس میں سجدہ ہے، باقی جو حامیم ہیں ان میں سجدہ نہیں ہے، تو یہ وہ حامیم ہے جس میں سجدہ ہے۔ تو حامیم حروف مقطعات میں سے جس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے معنی یہ تفسیر کا تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ حرف متشابہات میں سے ہے جن کی تفسیر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تنزیل ہے، اتاری ہوئی ہے رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے۔ یہ تنزیل مبتدا ہے لیکن نکرہ ہے، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ جو تنزیل ان کی تنوین ہے، اس تنوین میں تعظیم کا معنی ہے۔ تقدیر عبارت یوں بنے گی، تنزیل عظیم من الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ موصول صفت ہو گئے تو اس میں معرفہ کا معنی آ گیا، کیونکہ تعریف جو ہے معرفہ ہو جانا، جس کے بہت سی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کی صفت آ جائے۔ تو تنزیل ان کی جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، تو یہ بہت بڑی تنزیل ہے، بہت بڑی نازل کردہ کتاب ہے، کتاب عظیم۔ تو اس طرح اس کا مبتدا ہونا صحیح ہوا۔ من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ تنزیل میں تدریج ہے، ان قرآن کے نزول کے تعلق سے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں اکثر، ایک انزل انزال باب افعال، اور ایک نزل تنزیل باب تفعیل۔ انزل انزال میں دفعۃ واحدہ مکمل اتارنا شامل ہے، جبکہ نزل تنزیل میں آہستہ آہستہ اتارنا۔ یہ کوئی تعارض نہیں ہے، قرآن کے دو نزول ہیں، ایک مکمل اور ایک آہستہ آہستہ۔ مکمل نزول لوح محفوظ سے آسمان کی طرف اتارا جانا، دفعۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ پورا قرآن، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ یہ مکمل نزول مراد ہے، جو رمضان میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا، لوح محفوظ سے آسمان کی طرف۔ پھر آسمان سے اس کا نزول نبی علیہ السلام پر ہوا آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں، تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ ہے، تاکہ احکام بقدر ضرورت اور برائے ضرورت ان کا نزول ہو۔ یکدم اتارنے میں معاملہ مشکل ہو سکتا ہے، صعوبت ہو سکتی ہے، تو آہستہ آہستہ، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام ان آیات کو سنتے،
سمجھتے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے. وہ کہتا ہے کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے. 10 آیتیں اترتی، 5 آیتیں اترتی تو اگلی وحی کے نزول سے پہلے پچھلی وحی کو اچھی طرح سمجھ لیتے اور عمل کر لیتے. تم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا اور ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا. تو اس تدریج کا یہ فائدہ، قرآن آہستہ آہستہ اترتا گیا، صحابہ سمجھتے گئے اور قرآن کے مکمل نزول تک پورا قرآن سمجھ بھی چکے تھے، عمل بھی کر چکے تھے. اور یہ صحابہ کا وہ مقام ہے جس کو کوئی نہیں پا سکتا. ان کے عمل کی بنا پر دین مکمل ہوا. اگر عمل نہ ہوتا تو اگلی وحی نازل نہ ہوتی. صحابہ عمل کرتے گئے اور قرآن اترتا گیا. جیسے نبی علیہ السلام نے جناب معاذ کو یمن بھیجا تو کیا وصیت کی کہ پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، توحید کی، نماز کی نہیں، صرف توحید کی. فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر اس دعوت کو قبول کر لیں، سمجھ لیں، اپنا لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، پھر ان کو بتانا، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ اللہ نے آپ پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی. زکوٰۃ کا نہیں بتانا. جب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نمازیں قبول کر لیں، پھر زکوٰۃ کا بتانا. تو صحابہ نے ہر وحی کو اپنایا. اللہ نے دیکھا عمل ہو چکا، اس وحی کو قبول کر لیا گیا ہے، سمجھ لیا گیا ہے، تو پھر اگلی وحی آتی، اسے اپنا لیا گیا تو اس کے بعد وحی دوسری آتی. تو اس طرح آہستہ آہستہ قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا فہم اور ان کا عمل بھی مکمل ہو گیا. تو یہ تنزیل ہے، ان آہستہ آہستہ اتاری گئی کتاب کس کی طرف سے؟ کفار قریش سمجھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنائی ہے، گھڑی ہے. اور کبھی یہ الزام کسی عجمی کو دیتے کہ فلاں عجمی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہی آپ کو سکھاتا ہے. کبھی کسی پر الزام، کبھی کسی پر الزام. اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزاموں کی نفی کی ہے. یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں ہی عجمی، ہیں ہی امی، ان پڑھ. کوئی ان کا استاد ہے، کسی سے پڑھا، کوئی مکتب ہے، کوئی مدرسہ ہے ان کا، ان پڑھ بالکل. اور یہ حکمت الہیہ ہے کہ نبی ان پڑھ ہو تاکہ اس کے صاف اور شفاف سینے میں اللہ کا کلام اترے. دیگر جو علوم اگر وہ نبی کو پڑھا دیے جائیں تو وہ خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے آپس میں. تو بالکل آپ کے سینے کو صاف رکھنے کے لیے، شفاف رکھنے کے لیے اللہ نے ایک ان پڑھ کو چنا اور اپنا نبی بنایا. تو نبی کا استاد ہی کوئی نہیں، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی مدرسہ میں گیا. تو نبی امی ہے، خود بھی نہیں بنا سکتا. یہ بھی ان کفار کو منوانے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے. اگر یہ کلام نبی کا ہوتا تو نبی پڑھا لکھا ہوتا. پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں، یہ کلام کہیں اور سے آ رہا ہے. کیا کسی انسان کی طرف سے؟ تو تم بنا کر دکھا دو، تم بھی تو انسان ہو اور بڑے فصیح اور بلیغ اور اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھتے ہو. تم میں شعراء بھی ہیں، انشاء پرداز بھی ہیں، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگ ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، اس فن کے ماہر ہیں. اگر یہ کہتے ہو کہ نبی کو یہ کلام کسی فلاں نے سکھایا، تمہارا انسان یہ کلام کہہ سکتا ہے تو تم کہہ کر دکھا دو.
ایسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے 10 آیتیں لے آؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، ایک ہی آیت لے آؤ، ایک ہی سورت لے آؤ۔ تو یہ چیلنج موجود ہے، جس کو قبول کرنے سے وہ قاصر تھے۔ تو تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تنزیل رحمان الرحیم کی طرف سے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات اور 2 ناموں کا انتخاب کیا اس مقام پر، یہ تنزیل رحمان الرحیم کی طرف سے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، مگر یہاں ان 2 ناموں کا استعمال، 2 ناموں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین رحمت، جس ذات نے قرآن اتارا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ رحمت تم کو ملے، اور اگر چاہتے ہو کہ وہ محبت اور فضل تم کو ملے، تو اس کتاب کو قبول کر لو، اس کو اپناؤ، اس کو پڑھو اور اس کی تعلیمات کو اختیار کرو۔ رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ تو جس ذات نے یہ قرآن اتارا، یہ دین بھیجا، وہ رحمان بھی ہے، بہت مہربانی کرنے والا، رحیم بھی ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو اس کا پھر دین سراسر دین رحمت، اور اس کو قبول نہ کرنے والا رحمت سے محروم ہے، انتہائی بدبخت، دھتکارا ہوا انسان جو رحمان اور رحیم کے کلام کو قبول نہیں کرتا۔ رحمان اللہ رب العزت کا نام اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا نام۔ رحمان اس کی دائمی صفت اور رحیم رحمت کا برتاؤ کرنے والا، رحمت کا عمل کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ رحمان ہے، سراسر رحمت، اور رحیم ہے، عملاً اپنے بندوں کو رحمت دینے والا اور رحمت کا معاملہ کرنے والا۔ تو جس ذات کی یہ تنزیل ہے وہ ذات رحمان اور رحیم ہے، مانا یہ دین رحمت ہے، اور اس کو اپنانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور نہ اپنانے والے اس رحمت سے محروم، دھتکارے ہوئے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب ہے، ان نحوی اعتبار سے یہ تنزیل سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب فصلت آیاتہ، جس کی آیات کی تفصیل کر دی گئی ہے، اس کی آیتیں مفصل ہیں، کھلی ہوئی، کوئی ان میں ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، کسی قسم کا خفا نہیں ہے، مفصل آیات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ فصلت آیاتہ، اس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، جن میں کسی قسم کا ابہام نہیں،
نہ کسی قسم کا اشکال ہے، نہ کسی قسم کا اختلاف ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی۔ وہ تفصیل کیسے کی گئی؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارا کام ہے۔ اور تھوڑا آگے چل کے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہاں کیا فرمایا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی، کس کی طرف سے؟ اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے۔ کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور تفصیل بھی اللہ کی طرف سے، بیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن بھی وحی الہی اور حدیث بھی وحی الہی۔ تو ایسی کتاب جس کی آیات کی تفصیل کر دی گئی، اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور مزید وضاحت کے لیے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، ہر اشکال کو رفع کر دیں گے۔ صحابہ کرام تک فہم کتاب کے لیے حدیث کے محتاج تھے۔ جو آیت کریمہ اتری ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو، امن ان کے لیے، ہدایت یافتہ بھی وہی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ظلم تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، تمہارا نہ ہمارے لیے امن ہے نہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اس مقام کو سمجھ نہیں سکے کہ ظلم سے مراد کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ظلم کی خود تشریح کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو پھر یہ وضاحت کس نے کی؟ حالانکہ صحابہ عربی ان کی لغت تھی، مگر اس فہم کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث کے محتاج تھے۔ تو آج کا دور تو بہت ہی بعد کا دور ہے، ہمیشہ اپنے ہاتھ میں کتاب و سنت کو رکھو۔ اللہ کے نبی فرما گئے کہ ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ کہ بند کر دوں میں؟ کہ تمہارے بھی جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اور میری سنت، ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا، ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ہر میدان میں۔ جو کچھ آپ نے چھوڑا اسی کے بارے میں فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے۔ تو کس چیز پر چھوڑ کر گئے؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہی فہم حق کی اساس ہے۔ قرآن پاک بھی موجود اور محفوظ ہے، احادیث بھی موجود اور محفوظ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ایک وہ
کیمیائے سعادت ہے، نسخہ ہدایت ہے، جس کی موجودگی میں انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب فصلت آیات، یہ کتاب جس کی آیات تفصیل سے کھول کھول کے بیان کر دی گئیں، قرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، قرآن ہے عربی، قرآن اس کتاب کا نام ہے، مضامین سے بھری کتاب، اور یہ عربی میں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو اور پہچان لو۔ الحمدللہ۔ اگر آپ نے یرحمک اللہ کہا تو یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو قرآن عربی، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ ہر بندہ جانتا ہے عربی میں، بار بار اس کو دہرایا گیا قرآن میں کہ یہ قرآن عربی ہے، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے جس کو لوگ سمجھتے نہیں، عربی تھی۔ تو تفسیر قرآن اور فہم قرآن کے لیے جو عربیت کا نقطہ اور منہج اپنے ذہن میں رکھو، مانا جو بھی لفظ آئے گا قرآن میں، چونکہ عربی ہے، تو دیکھو کہ اس لفظ کا عرب کیا استعمال کیا ہے، عربی ہے یہ، اسی استعمال پر اس کو رکھو، کیونکہ یہ قرآن عربی ہے۔ اپنی منمانی مت کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بڑے فراخ ہیں۔ اب یدان، یداہ عربی لفظ ہے، اہل عرب اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اس کا معنی اول، معنی متبادر ذہن کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ، یہی معنی مراد ہوگا۔ یہ فائدہ اس کے عربی ہونے کا جو ذکر کیا، یہ فائدہ اس کا۔ ہاں اللہ یہ کہ کسی مقام پر کوئی قرینہ ہو جو اس کا دوسرا معنی بتائے، تو اس قرینے کے تحت آپ دوسرا معنی کر سکتے ہیں، وہ قرینہ صارف شرعی ہو، کتاب و سنت سے ماخوذ ہو۔ اب یدن کا معنی ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ثابت ہو گئے، ایمان لے، وہ ہاتھ کیسے ہیں وہ معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ مخلوقات کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک۔ اب یدن کا معنی آپ قوت کریں، طاقت کریں، تو عربی لغت میں اس کا استعمال اول ہے ہی نہیں۔ استعمال اول یدن کا معنی ہاتھ ہے، یہ صفت اللہ کی ثابت ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، تعویل کرنا بدعت ہے، کیونکہ قرآن عربی، یعنی قرآن عربی ہے۔ تو عربی لغت میں کسی بھی لفظ کا پہلا معنی کیا ہے وہ مراد لو۔ بعض معنی شریعت متعین کرتی ہے تو وہ شریعت کی بات مانو، صلاۃ کا معنی، زکوٰۃ کا معنی، صوم کا معنی وہ شریعت نے بتایا۔ لغوی معنی بہت ہو سکتے ہیں مگر شریعت نے وہ معنی متعین کیے، وہ تعویل نہیں، وہ عمل بالشریعہ، عمل بالسنہ ہے۔ وہ اس بات کو سمجھو، یہ قرآن عربین کیوں کہا؟ عربی لغت میں یہ قرآن، ہر لفظ کا معنی عرب سے لو، منمانی کی تعویلیں مت کرو۔ یہ پیچھے الرحمن الرحیم گزرا ہے، رحمان کا معنی خوب مہربانی کرنے والا، رحیم کا معنی خوب رحم کرنے والا،
اور یہ اس کا معنی عربی لغت کرتی. اب رحمان الرحیم میں آپ تعویل کریں کہ اس سے مراد ارادہ انعام ہے. عربی لغت میں یہ اس کا معنی ہے. اور ارادہ اللہ کی مستقل صفت ہے. ارادہ کرنے والا مرید فعال لما یرید وہ مستقل صفت ہے. ارادہ انعام و ارادہ غضب ہو وہ مستقل صفت ہے. الرحمن الرحیم کا معنی یہ کہاں سے آ گیا؟ اہل عرب نے رحمان الرحیم یا رحمت کا کیا معنی کیا؟ تو یہ تعویل کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. قرآن عربی عربی قرآن ہے. عربیت اس کی ملحوظ رکھو. ہر لفظ کا جو پہلا معنی بنتا ہے لغت عرب میں وہ مراد ہوگا. یا کوئی قرینہ ہو شریعت سے جو اس معنی کو پھیر کر کوئی اور معنی آپ کو دے. ہم نے صلاۃ اور زکوٰۃ اور صیام کی مثال دی. لغوی معنی اس کا اور ہے. مثلا صوم کا لغوی معنی رک جانا، حبس، بند ہو جانا. شریعت بتا دی کہ صوم سے کیا مراد ہے. روزہ یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے گریز کرنا ہے. یہ شریعت نے معنی متعین کیا ہے. تو شریعت جو معنی کر دے وہ لیں گے. وہ اللہ کی وحی کا حصہ ہے. تو الغرض یہ قرآن عربی اس کو خوب سمجھنا چاہیے. اور لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے یا جاننا چاہتی ہے، جس قوم کا خواہشات نفس پر تکیہ نہ ہو بلکہ صحیح علم تک پہنچنا چاہتی، صحیح علم تک رسائی کرنا چاہتی، تو اس کے لیے یہ کتاب جو ہے عربی کتاب عربی قرآن ایک نسخہ سعادت ہے، ہدایت کا راستہ ہے. جاننے والوں کے لیے جاننا صحیح علم کو، صحیح معرفت کو، جن کی تلاش ہے تلاش حق ان کے لیے. لیکن جن میں تعصب ہو، عناد ہو، خواہشات نفس کی پیروی ہو تو ان کے لیے کتاب نفع بخش نہیں ہے. ہدی للمتقین ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس کی ایک صفت فصلت آیات، اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ ہیں. دوسری قرآن عربی یہ کتاب قرآن عربی ہے. اور تیسری بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر ہے، یعنی مبشر اور منذر، خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی. اس کتاب کی آیات آج جب آپ دیکھیں گے تو بشارت کی آیتیں بھی موجود ہیں، اللہ کی رحمت کی، جنت کی، اس کے فضل عظیم کی، ثواب کثیر اور اجر کثیر کی. اور ڈرانے والی آیتیں بھی ہیں، اللہ کے غضب کی، جہنم کے عذاب کی. ڈرانے والی آیتیں بھی موجود ہیں. یہ کتاب جو بشیر بھی ہے اور نذیر بھی، یہ تیسری صفت یہاں پر استعمال ہوئی. ایسی آیتیں جو بشارت پر مشتمل اور ایسی آیتیں جو نذارت اور ڈراوے پر مشتمل ہیں. بشارت پر اس لیے تاکہ جنت کی حرص، اللہ کی رحمت کے حصول کا شوق آپ کے اندر بھر جائے. اور ڈرانے کی اس لیے تاکہ ڈرانے والی آیتیں پہنچ کر اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور بچاؤ کی تدبیر کریں. اور وہ تدبیر کیا ہے؟ شریعت، کتاب و سنت. بشارت اور بشارت کے اسباب سارے کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور نظارت کے اسباب سارے قرآن و حدیث میں موجود ہیں. کہیں سے باہر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنت الہیہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر یعلمہ لہم. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی اپنی امت کو خیر کا، جنت کا، بشارت کا ہر راستہ بتا دیں. انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، نبی کو سنیں، بس نبی کی بات مانیں.
اس طرح شر کا ہر راستہ بتا دیں. خیر کا راستہ اس لیے تاکہ اس کو اختیار کر لیں، اور شر کا راستہ اس لیے بتاؤ تاکہ اس سے اجتناب کریں. خود جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ. ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، چھوڑا نہیں، ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑا. اور ہر وہ قول یا عمل جو عقیدہ جو تمہیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے وہ بیان کر دیا. بشارت بھی، نذارت بھی مجھ سے لو، کسی اور سے نہیں، میں نے سب کچھ بیان کر دیا. تو اللہ کے بندو کیا چاہتے ہو؟ جنت چاہتے ہو؟ جہنم سے بچاؤ چاہتے ہو؟ اس میں مخلص ہو تو اکتفا کر لو، بس کر لو اللہ کے نبی کے فرامین پر. کہیں دائیں بائیں ٹکریں مارنے کی اور ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. کتاب و سنت کا راستہ. اور اگر جنت نہیں چاہیے، جہنم سے بچاؤ نہیں چاہیے تو پھر جو مرضی کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم نے حیا کا لبادہ اڑا دیا، ختم کر دیا، اٹھا دیا، پھینک دیا، اب جو چاہو کرو. تو کتنی واضح باتیں ہیں، بشیر بھی اور نذیر بھی. تو اگر آپ بشارت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اسی کتاب کو دیکھو. نذارت چاہتے ہیں، جہنم سے بچاؤ چاہتے ہیں، اسی کتاب کو دیکھو. کسی باہر کسی لیڈر کا انتخاب کرنا، کسی امام کا انتخاب کرنا، اس کی حاجت ہی نہیں. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اتنی عظیم کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے کھول کھول کے ہر چیز بیان ہو چکی. بشارت بھی، نذارت بھی، ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ سنتے ہی نہیں. چاہیے تھا کہ اس کو مان لیتے، قبول کر لیتے، لیکن نہیں، کوئی نہ سنتا ہے نہ پڑھتا ہے نہ اس کی طرف توجہ دیتا. اکثر، کبھی اکثریت کی بات نہ مانو. یہ دیکھو اکثریت کیا کر رہی، قلت، لوگوں کی قلت کتاب و سنت کی طرف مائل. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث. اکثریت اس سے دور ہٹے ہوئے، اعراض کیے ہوئے. اکثریت حجت ہے ہی نہیں. قلت تعداد دلیل ہے، دلیل اس کے ساتھ ہے. قرآن نے ہمیشہ اکثریت کی تفنید کی ہے، تردید کی ہے، اور قلت تعداد کی تعریف کی. وقالوا، اور کیا کہا انہوں نے، اور کہا انہوں نے قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں. کس چیز سے؟ مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. جو وحی آپ سنا رہے ہیں، ہمیں پہنچا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ہمارے دل اس سے پردے میں. مانا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. سمجھے تو مانے. جب دلوں میں پردہ ہے تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، نہ سمجھیں گے، نہ مانیں گے. وفی آذاننا وقر، یہ اکنہ کنانہ کی جمع، کنان کی بمانا پردہ. جیسے غلاف جس کی جمع اغلفہ، دونوں کا وزن بھی ایک اور معنی بھی ایک ہے. غلاف کا معنی پردہ. تو قلوب قلب کی جمع، قلوبنا ہمارے دل، فی اکنۃ پردے میں ہیں. کس چیز سے؟ مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. مما، اس چیز سے جو تدعونا بلاتے ہیں ہمیں، الیہ اس کی طرف. وفی آذاننا وقر، آذان اذن کی جمع بمانا کان، اور ہمارے کانوں میں وقر بوجھ ہے، ثقل ہے، بھاری پن ہے، یعنی ہم بہرے ہیں. تو سنیں تو آپ کی مانیں، نہ ہم سن سکتے ہیں جو وہی آپ پیش کر رہے ہیں. ہمارے کانوں میں ثقل ہے، وہ نہ سنتے ہیں. جب سنیں گے تو اندر بات کیسے جائے گی؟ دلوں میں بھی پردے ہیں. تو نہ
سننا ہے اور نہ اس کو سمجھنا ہے۔ آج موقع تھا، سن لیتے، سمجھ لیتے، اپنا لیتے۔ قیامت کے دن کیا کہو گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے سن لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ دنیا میں ہم نے کیا کہا کہ اے نبی جو بات تم کرتے ہو ہمارے دلوں میں پردہ ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے کانوں میں بہرا پن، سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب پچھتاؤ گے، کاش سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ یعنی 3 رکاوٹیں ہیں، ہمارے تمہارے بیچ پردہ ہے۔ مثلا کوئی دیوار حائل ہے، ہم آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس پردے کی وجہ سے۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ کان بہہ رہے ہیں اس حق سے، نہیں سنیں گے۔ اس پر مستضاد یہ کہ دلوں میں بھی پردے ہیں، کوئی بات اگر کان میں داخل ہو، دل میں جائے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی دوریاں، کانوں میں بھاری پن، بہرا پن، دلوں میں پردے، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہے، نہ آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہم آپ تک جا سکتے ہیں، بس یہ رکاوٹ ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، فَاعْمَلْ، کر لو جو چاہو، إِنَّنَا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی کرنے والے، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عمل ہمارے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، ہمیں تباہ کر دو، دیکھتے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب رحمت، کتاب ہدایت جو رحمان و رحیم کی طرف سے اتری، دین رحمت، سراسر رحمت بن کر، یہ ان کا رویہ۔ یہ 3 رکاوٹیں کھڑی ہیں، کانوں میں بہرا پن، دلوں پر پردے، اور بیچ میں ایک ایسا حجاب اور دیوار حائل ہے، ہم نہیں پہنچیں گے آپ تک، نہ آپ کو آنے دیں گے اس حجاب کی وجہ سے۔ فَعْمَلْ، بس عمل کرو، إِنَّنَا عَامِلٌ، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، جو چاہو تم کر لو۔ اللہ کے عذاب سے میں ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب۔ سبحان اللہ۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا۔ انما انا، بے شک میں تو بشر ہوں مثلکم تم جیسا۔ یہ انما کلمہ حصر ہے، ان اور ما دونوں مل گئے، یہ ما نافیہ نہیں ہے، اس میں لیس الا کا معنی ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، میں نہیں ہوں کچھ مگر بشر۔ کلمہ حصر یہ مانا تم جو کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ، میں عذاب نہیں لا سکتا، اللہ عذاب بھیجے گا اگر اس کی مشیت ہوئی، میں عذاب نہیں لا سکتا، تم جیسا ایک بشر ہوں۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ تم نے یہ حجاب کا ذکر کیوں کیا کہ ہمارے تمہارے درمیان پردہ حجاب ہے، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، تمہارے ساتھ رہا، تمہارے ساتھ پلا بڑا، تمہارے ساتھ میں نے زندگی گزاری، پردہ کہاں سے؟ تو یہ 2 معنی اس کے، ما قبل سے تعلق اگر دیکھیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تمہارا یہ کہنا کہ جو چاہو کر لو، میں جو چاہو نہیں کر سکتا، یہ اللہ کرے گا، میرا کام دین کی تبلیغ ہے، دین کو پہنچانا ہے۔ دوسرا تعلق یہ کہ جو حجاب ہے، یہ حجاب کہاں سے آ کہ تم جیسا بشر ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تمہارے ساتھ خلط ملت ہوں،
تمہارے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، تو یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے یہ پردہ کوئی پردہ نہیں تھا، اب یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی پردہ نہیں، تمہارے بہانے۔ مجھ میں تمہیں فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ تم ایسا بشر ہوں اور مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر آتی۔ جس پر وحی نہیں آتی اس پر فرض ہے کہ اس کی اتباع کرے، جس پر وحی آتی، اور وہ صرف میں ہوں۔ اور وحی کی بنیادی بات کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہاں بھی کلمہ حصر ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، الہ واحد، وہ الہ جو ایک ہے۔ الہکم، تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام، یہ میری دعوت ہے، توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، بلانے والا ہوں۔ یہ فرق ہے ہم تم میں۔ تم جیسا بشر ہوں تو پردے کیسے، اور تم جیسا بشر ہوں، اس سے بڑی کوئی میری طاقت نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر اللہ کا عذاب لے آؤں۔ اگر اللہ کی مشیت ہوئی، حکمت ہوئی تو اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا۔ مجھ میں تم میں کیا فرق ہے؟ مجھ پر اللہ کی وحی آتی تو میری بات مان لو۔ اور بنیادی بات کیا ہے؟ یہ بات تمام باتوں کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، ایک ہے وہ، ربوبیت میں اکیلا، الوہیت میں اکیلا، اسماء و صفات میں اکیلا، اپنے سارے کاموں میں اکیلا، واحد ہے وہ۔ قل هو اللہ احد فاستقیموا الیہ، پس تم سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، کسی اور طرف نہیں، اسی کی طرف، الیہ۔ جیسے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیف، اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو سیدھا، دائیں بائیں مت جھانکو، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، دائیں طرف کوئی دعوت ہو، بائیں طرف کوئی دعوت ہو، نہیں دیکھنا، چہرہ سیدھا اللہ کی طرف کر لو، اللہ کے دین کی طرف کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطرنی، اپنا چہرہ میں کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اور میں حنیف ہوں، یک طرف، بالکل سارے افکار سے، ادیان سے کٹ کر ایک دین توحید پر قائم ہوں۔ تو اس کی طرف استقامت اختیار کرو، واستغفروا، اس سے استغفار کر لو، گناہ بخشوا لو۔ گناہ بخشواؤ گے، توبہ کرو گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ تو مانا یہ کہ جو سابقہ تمہاری زندگی کفر کی اور معصیتوں کی، اس سے توبہ کرو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اپنا چہرہ دین توحید کی طرف سیدھا کر لو، استغفار کر کے، طبعاً توحید قبول کر لو، استغفار پہلے، استغفار کر کے جو کام کرو کہ اللہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ جیسے بھی ہوں، کفر جتنا بھی شدید اور عظیم، اللہ سب معاف کر دے گا، تمہارے کفر کو معاف کر دے گا۔ کفر کی حالت میں تم نے جو گناہ کیے، جرائم کیے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا، اللہ سب معاف کر دے گا۔ استغفار کر کے دین توحید پر قائم ہو جاؤ، اور اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھو، دائیں بائیں کی باتیں مت سنو۔ آج قدم قدم پر گمراہی کے اسپیکر موجود ہیں، گمراہی کے دعات موجود ہیں۔ نہیں، جو کتاب و سنت کی خالص بات کریں، اللہ کے دین کے داعی ہوں، ان کو سنو، اور اپنا چہرہ، رخ دین کی طرف سیدھا کر لو، اور استغفار کرتے رہو۔ وویل للمشرکین، اور بربادی، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ مشرکین کون ہیں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے
اور آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے، آخرت کا کفر کرنے والے۔ یعنی مشرکین کفار کی 3 چیزیں بیان کی۔ ایک ان کا شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات مختل ہیں بالکل۔ اللہ کے ساتھ تعلق اسی بندے کا صحیح ہے جو توحید پر قائم۔ شرک کرنے والے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ان کا بگاڑ اللہ کے ساتھ ہے ان کے شرک کی وجہ سے، دوسرا بگاڑ لوگوں کے ساتھ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مال خرچ نہیں کرتے۔ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، ان زکوٰۃ کی پوری تفصیل مدینہ میں حصے بنے، اتنا مال ادا کرو، اونٹ ہوں تو ان کا یہ نصاب ہے، بکریوں کا نصاب، گائے کا نصاب، چاندی سونے کی بات، روپے پیسے کا نصاب، یہ سارے حصے مدینہ میں بنے۔ مگر مکہ میں بھی مال خرچ کرنا فرض تھا۔ ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ، ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہ زکوٰۃ کسی نہ کسی صورت مکہ میں موجود تھی اور صحابہ ادا کرتے تھے، اور کفار زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ مانا لوگوں کے حقوق میں خلل پیدا کرنے والے، ہم بالآخرت ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے۔ یہ 3 دن کے اوصاف بیان ہوئے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ بگاڑ اللہ کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، یہ بگاڑ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم بالآخرت ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے۔ حالانکہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ امور ایمان میں سے، ارکان ایمان میں سے ہے، یہ اس کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک عمل کیے کی تعریف کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کی خواہش کا عمل ہو جتنا مرضی خوبصورت ہو، آپ کے باپ دادا کی خواہش کا عمل جتنا مرضی خوبصورت ہو، سونے اور چاندی کا ہو، نبی کی مہر نہیں، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح وہ جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کر لیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ کٹنے والا، نہ ختم ہونے والا، اس میں کبھی انقطاع نہیں۔ عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا ہے جو بالکل نہ ختم ہونے والی۔ ما لہ من نفاد، جو اللہ کی نعمت جنت کی، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ وہ روکے جائیں گے نہ وہ منع کیے جائیں گے۔ مسلسل ان کو جنت کی نعمتیں ملتی رہیں گی، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عقیدہ سنوار لیا اور پھر عمل اچھے کیے بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ تو عقیدہ توحید کی بنیاد ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو، یہ عمل صالح ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے جنت کا، جہاں ایسا اجر ہوگا، ایسا ثواب ہوگا جس میں نہ کوئی تعطل ہوگا، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ کسی قسم کا انقطاع ہوگا۔ ھذا وبارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، عافیت دے، سعادت دے، اور ہمیں گمراہی کی ظلمات سے بچائے، شرک سے، بدعت سے محفوظ رکھے، اور اپنی توحید پر، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر قائم و دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔